अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर उनका मिस्र में बादशाह बनने तक और फिर मिस्र में उनके भाई के पहुँचने तक के वो तमाम वाक़यात जाना। आखिरकार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी मिस्र पहुँच गए। इससे पहले वाला जो एपिसोड था उसमें हमने जाना कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब मिस्र पहुँचे तो क्या मामला पेश आया। आज उन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इससे पहले हमने अभी तक ये जाना था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र आखिरकार पहुँच चुके और पहुँचते ही उन्होंने अपने बेटे से सलाम किया कि अय गमो अंदोह के दूर करने वाले, तुम पर सलाम हो। याकूब अलैहिस्सलाम के पहले सलाम करने में हिकमत ये थी कि ये वाज़े हो जाए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हुजूर बनिस्बत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मुकर्रम हैं। हज़रात मोहतरम, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मुकर्रम व मोहतरम हैं। हज़रात मोहतरम, एक दूसरे से मुलाकात हुई तो खुशी का ये आलम था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गले से लगाया और उनका बोसा लिया। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर एक इश्काल मैं आपको वाज़े करता चलूँ। कुछ लोग ये समझते हैं कि गैरुल्लाह को चूमना, बोसा लेना किसी भी गैरुल्लाह को, ये शिर्क है, ये उनका मानना है। अब इस बात को मैं वाज़े करूं और कुल्ली तौर पर यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा अहादीस नबविया के ज़रिए कि आखिर ये कैसे गलत है उनकी बातें, और बिला शक व शुबा चूमना जायज़ है। हज़रात मोहतरम, मुआनका यानी गले लगना, खुशी के मौके पर गले लगाकर मिलना और अपने अजीज़ का बोसा लेना सुन्नत अंबिया है। ईद के मौके पर गले लगाकर मिलने को बिदअत व गुमराही से ताबीर करने वाले दीन से बेखबर है। कुरान पाक और अहादीस मुबारका में ज़वाबिद इसके बयान है कि जब किसी एक मौके पर खुशी की हालत में मुआनका जायज़ होना साबित हो जाए तो तमाम खुशी के मौके में जवाज़ खुद ब खुद साबित हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, हज़रत उसैद बिन हुज़ैर से मरवी है कि एक अंसार यानी एक ऐसा इंसान था जो कि अंसारियों में से था, जो लोगों से कलाम वो कर रहे थे और मजाक कर रहे थे, लोगों को हंसा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर मजाक एक छड़ी से उनके पहलू पर ज़रब लगाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अज़राह मजाक ही ये किया था। उन्होंने अर्ज़ किया, अब आपसे मुझे क़सास लेना है, आप मुझे क़सास लेने की कुदरत दे ताकि मैं आपसे क़सास ले सकूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त फरमा दी तो उन्होंने अर्ज़ किया, आपके जिस्म पर कमीज़ है और मेरे जिस्म पर कमीज़ नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीज़ को हटा दिया। उन्होंने मुआनका करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगलों में ले लिया, यानी उनसे मुआनका किया और आपके पहलू को चूमने लगे और अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह, मेरा मकसद तो सिर्फ़ यही था कि मैं आपको मुआनका आपसे कर सकूं और आपको बोसा ले सकूं। हज़रात मोहतरम, अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाक से मारने पर खुश होकर आपको गले लगाया, बगलों में लिया और आपके पहलू को चूमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को मना नहीं फरमाया कि ये काम तुमने नाजायज़ क्यों किया। अगर नाजायज़ होता तो आप ज़रूर सहाबी को मना फरमाते। आपके ना मना करने से खुद ब खुद
یہ چیز جائز ثابت ہو گئی۔ حضرات محترم اسی طرح حضرت شعبی سے مروی ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن ابی طالب کو ملے تو انہیں گلے لگایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا۔ حضرات محترم جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے انہیں گلے لگایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل امت کے حق میں استحباب سے خالی نہیں۔ خیال رہے کہ دوسری حدیث میں راوی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر کے فتح ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھے یا جعفر کے آنے کی وجہ سے۔ حضرات محترم اسی طرح حضرت زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد عبد القیس میں تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ طیبہ میں آئے تو ہم جلدی اپنی سواریوں سے اترنے لگے۔ ہم پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو چومنے لگے۔ حضرات محترم اولیاء کرام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ اسی طرح ان کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور یہ سلسلہ آج تک دائم و قائم ہے۔ حضرات محترم ہمیشہ سے ہی یہ معاملہ رہا ہے، جو صحابہ کرام تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی طرح اولیاء کرام صحابہ کرام میں یہ ہمیشہ معاملہ رہا ہے کہ وہ اپنے شیخ کے دستے اقدس کو یعنی ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، اور یہ سلسلہ آج تک قائم و دائم ہے۔ آج اولیاء کرام کے ہاتھوں کو لوگ چومتے ہیں اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ حضرات محترم اس کے بعد اس حدیث پاک سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا، لہٰذا وہ بزرگ ہستی کے ہاتھ پاؤں چومنا جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روکنا واجب ہوتا۔ حضرات محترم اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو۔ اہل خیر کے طریقے میں یعنی سکینہ و وقار سے چلنے میں آپ سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی، اور تمام امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حسن سیرت آپ کو حاصل تھی۔ حضرات محترم اور آپ کو حسن و اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حاصل تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کلام کرنے اور بات چیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ حضرت فاطمہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ کا بوسہ لیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ عزیزہ کے طور پر ہوتا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لینا بزرگ سمجھ کر ہوتا۔ حضرات محترم اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ کسی عزیز یا عزیزہ کا بوسہ لینا جائز ہے، اسی طرح اپنے بزرگ باپ کا بوسہ لینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح حضرت برا کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ داخل ہوا جب وہ غزوہ سے لوٹ کر پہلے مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ آپ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی تھی، ان کو بخار تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ کیف انت یا بنیہ، یعنی اے میری پیاری بیٹی تمہارا کیا حال ہے، اور آپ نے اپنی بیٹی کے رخسار کو چوما۔ حضرات محترم ان تمام باتوں سے یہ بات واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ بوسہ لینا جو ہے وہ بلا شک و شبہ جائز ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب بن بشیر جو ہے وہ ایک قبیلے کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے تو آپ تمہارے ساتھ مصافحہ کرتے تھے یا نہیں؟
تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ مصافحہ ضرور کیا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا، میں گھر میں نہیں تھا، جب میں گھر آیا تو مجھے خبر دی گئی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اپنی چارپائی پر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگایا۔ ابو ذر کہتے ہیں یہ گلے لگانا زیادہ اچھا ہے، یعنی مصافحہ یا ہر چیز سے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس میں اظہار محبت، راحت و سکون زیادہ ہے۔ حضرات محترم، ان تمام چیزوں سے اگر اس بات کو جانب دیکھیں تو جس سے یہ بات واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے وہ یہی کہ ہر طرح کا، یعنی ایک باپ بیٹی کا یا شاگرد اپنے استاد کا یا مرید اپنے شیخ کا بلا شک و شبہ ہاتھوں کو بوسہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو چوما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرا بن حابس موجود تھے۔ اقرا نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ رب العزت بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا آخر پورا ہونے کا کیا معاملہ ہے وہ آپ سماعت کریں۔ آپ نے بچپن میں جو خواب دیکھا کہ مجھے چاند، سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، وہ خواب آپ کا پورا ہو گیا۔ آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر میں آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے تخت پر جلوہ گر کیا، تو یوسف علیہ السلام کو آپ کے مال جتنا بھی معاملات تھے آپ کے ان تمام چیزوں کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ کے ماں باپ اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا۔ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ یہاں پر یہ خیال رہے کہ بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو زندہ کر کے قبر سے نکالا تاکہ یہ بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر لے، ان کا خواب سچا ہو جائے۔ حضرات محترم، آخرکار یہ ایک ضعیف روایت ہے، لیکن جو اصح اور زیادہ مضبوط ہے وہ یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کے دور میں ہی ان کے والد اور ان کے تمام بھائی ان کے پاس آئے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ یعنی یہ سجدہ جو ہے وہ در حقیقت اللہ رب العزت کو تھا۔ رب کا شکریہ ادا کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام مل گئے ہیں، کیونکہ یہ سجدہ تخت پر بیٹھنے کے بعد کیا گیا۔ اگر یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا جاتا تو تخت پر بیٹھنے سے پہلے کیا جاتا، یا یہ کہا جائے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سجدہ تو یوسف علیہ السلام کو ہی کیا ہو، لیکن اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی سجدہ نہ کرے، آپ کے سجدہ کرنے پر سب بھائیوں نے اس کے بعد سجدہ کر لیا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سجدہ کرنے میں یوسف علیہ السلام تو رضامند نہیں تھے کہ مجھے میرے باپ سجدہ کرے، لیکن اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ آپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے حکم میں جو حکمتیں ہوتی ہیں اس کو آخر کون جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم تھا کہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرے، جیسے اس نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس میں جو حکمتیں پائی جاتی ہیں حقیقت میں وہ خود ہی جانتا ہے جو سجدے کا حکم دیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے متعلق چند باتیں تھیں۔ اس میں ہم نے یہ بھی جانا کہ کسی کو چومنا یا گلے لگنا یہ بلا شک و شبہ جائز ہے۔ اگر شاگرد ہے تو وہ اپنے استاد کے ہاتھوں کو چوم سکتا ہے، اگر کوئی مرید ہے تو اپنے شیخ کے ہاتھوں کو چوم سکتا ہے، اسی طرح اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے ہاتھوں کو چوم سکتی ہے، اگر کوئی لڑکا ہے تو اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو چوم سکتا ہے، اور یہ بلا شک و شبہ جائز ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ عبادت کے علاوہ یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا یا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یا کسی اور کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا،
किसी के बारे में भी ऐसा ख्याल करना, ये शिर्क होता है। चूमने में ऐसा कौन समझता है कि ये इंसान खुदा है या ये इंसान हमेशा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शिर्क की डिफिनेशन पहले हमें पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद हर एक पर मुशरिक होने का दावा थोपना चाहिए। हज़रात मोहतरम, ये चंद बातें थी जो अभी आपने समाअत की यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में। इसमें वाज़ेह तौर पर बयान था। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके नेक्स्ट एपिसोड में जो रहेगा इसका वो आखिरी एपिसोड रहेगा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और उसमें वाज़ेह तौर पे वो तमाम की तमाम बातें शामिल होंगी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आखिर उम्र में उनके साथ आखिर क्या हुआ, उनके कितने बच्चे थे, आखिरकार जुलेखा से उनकी शादी हुई या नहीं, और वो तमाम बातें जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों तक भी शेयर करें, ताकि अल्लाह और रसूल का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।